جواب یہ نہیں دیتے. السلام علیکم. حامد و مسلیہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. سامعین کرام، اشتہار میں آپ نے عنوان دیکھا اور سنا. عنوان ہے اصلاح معاشرہ. سامعین کرام، اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھوں. میں گزارش کر دوں ان نوجوانوں سے جن کے ریڑھ کی ہڈی میں دم ہے کہ وہ بیٹھ سکتے ہیں. سامنے کرسیاں خالی ہے، اگر وہ بیٹھ جائیں گے تو بہتر ہے. بیٹھنے سے عزت میں کمی نہیں ہوگی. اگر آپ یہ سوچتے ہیں میں بیٹھ جاؤں گا میری عزت میں کمی ہو جائے گی تو آپ غلط فہمی میں ہیں. سامعین کرام، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کی معاشرے کی اصلاح ہو جائے، اور اس کے کئی ذرائع ہیں. اسی میں سے ایک ذریعہ جسے ہم پروگرام کہتے ہیں، اجلاس کہتے ہیں، جلسہ کہتے ہیں. جب پروگرام کرنے کا ارادہ بنتا ہے تو شیطان بعض نوجوانوں کے ذہن میں آ کر یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ پروگرام کرانے سے کیا ہوگا، اجلاس کرانے سے کیا ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیا یہ سب کراتے ہو. قرآن کہتا ہے فذکر انما الذکر تنفع المؤمنین وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. اے نبی آپ نصیحت کرو، سمجھاؤ، بتاؤ، کیونکہ نصیحت کرنا لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو پروگرام سے فائدہ ضرور ہوتا ہے. سامعین کرام، آپ نے خطاب سنا تربیت اولاد پر. میں یہی سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کامیاب ہو جائے، راہ راست پر آ جائے، تو سب سے پہلے جو آپ قدم اٹھائیں اولاد کی صحیح تربیت کریں. اور تربیت کے معاملے میں بہت ساری کمی ہے. ایک چھوٹا سا میں آپ کے سامنے رکھوں. بعض والدین اپنے بچوں سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، اس سے جھوٹ بولتے ہیں. اگر آپ کا کوئی ساتھی، آپ کا کوئی دوست آپ سے ملنے آتا ہے تو آپ اپنے گھر میں موجود ہیں، آپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں جا کر کہہ دو کہ ابو گھر میں موجود نہیں ہے. اس بچے کو نہیں پتا کہ جھوٹ بولنا یہ منافق کی عادت ہے. جھوٹ بولنے سے لوگ بچ جاتے ہیں. اس کا دماغ بالکل سادہ ہے، جا کر کے سچ بول دیتا ہے اور آپ پکڑے بھی جاتے ہیں. ایسا مت کریں، یہ گناہ ہے بچوں سے بھی بولنا. سامعین کرام، ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں. عن عبد الله بن عامر رضی اللہ عنہ انه قال دعتني امي يوما ورسول قاعد في بيتنا فقالت هات عن اوتيك فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اردت ان تعطيه قالت اوتيه تمرا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كتابا اخرجه الله. عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھ سے کہا اے میرے بیٹے گھر میں آؤ، میرے پاس آؤ، میں تجھے کچھ چیز دینی چاہتی ہوں. اللہ کے نبی اس وقت گھر میں موجود تھے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں تم سے کیا لینا چاہتی ہو؟
انہوں نے کہا فجور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسے تم کچھ نہ دیتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ ذرا غور فرمائے، آپ بھی اپنے بچوں سے اس طرح کہتے ہیں، آج جب اپنے بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں، جب بڑا ہوتا ہے 15 سال کا ہوتا ہے، جب آپ سے جھوٹ بولتا ہے تب آپ کو احساس ہوتا ہے، تب آپ کو پتہ چلتا ہے۔ جب آپ سوال کرتے ہو میرے بیٹے تم مغرب کے بعد کہاں تھا، رات کے وقت کہاں تھا، وہ آپ سے جھوٹ بولتا ہے کہ میں مسجد کے قریب میں تھا، میں گاؤں کے جو عالم تھے میں ان سے بات کر رہا تھا، میں مسئلہ پوچھ رہا تھا، بعد میں پتہ چلتا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے، ان کے پاس بیٹھ کر سگریٹ پی رہا تھا، تب آپ کو برا لگتا ہے۔ پہلے آپ نے جھوٹ بولا ہے، پہلے آپ نے گھنٹوں بیٹھ کر اس کے سامنے گیم کھیلا ہے، پہلے آپ نے اس کے سامنے اس کی ماں کو اپنی بیوی کو گالی دیا ہے، جب بڑے ہو کر آپ کو گالی دیتا ہے، جب بڑے ہو کر آپ کو آنکھیں دکھاتا ہے، جب بڑے ہو کر گھنٹوں بیٹھ کر آپ کے سامنے موبائل دیکھتا ہے، تب آپ شکوے کرتے ہو کیا کیا جائے، اے فلاں آدمی، اے فلاں بزرگ کوئی راستہ بتاؤ، میرے اولاد بگڑ چکے ہیں، اس وقت احساس ہوتا ہے۔ سامعین کرام اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، کوشش کریں۔ سامعین کرام معاشرے میں نظر دوڑائیں، دیکھیں کون سی کمی ہمارے اندر ایسی ہے کہ جو نہیں پائی جاتی ہو۔ نوجوانوں کے اندر شراب پینا، دوسروں کو دھوکہ دینا، عورتوں کا آپس میں چغلی کرنا، جب تک چغلی نہ کریں، غیبت نہ کریں، ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ جب تک نوجوان کسی کو گالی نہ دے، اپنے دوستوں سے کسی سے ایسا معیار عادت بن چکا ہے کہ لوگ گالی دے دے کر بھی بات کرتے ہیں، اور سامنے والا ایسا دوست سن کر کے مسکراتا ہے، ہنستا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی تحفہ اسے دیا جا رہا ہے اور مسکرا کر کے قبول بھی کر لیتا ہے۔ سامنے کرام آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، کسی کو اپنی زبان سے برا بھلا نہ کہیں، کسی کو تکلیف نہ دیں۔ سامنے کرام ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ گزشتہ قوم کی طرح ہمارا گاؤں، ہمارا علاقہ بھی ہلاک و برباد کر دیا جائے۔ معاشرے میں دیکھیں، آج کوئی معاشرے میں ایسا دیکھا گیا، ہمارے اس کم عمر میں ہمیں بھی اس بات کا تجربہ ہوا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ کو کسی سے دشمنی کرنا ہے تو آپ اسے گالی نہ دیں، آپ اسے برا بھلا نہ کہیں، ادھار پیسہ دے دیں، جب لوٹانے کی باری آئے گی تو دشمنی ہو جائے گی۔ ایسا ہو رہا ہے معاشرے میں۔ سامنے کرام جب ادھار مانگتے ہیں، آ کر کے مانگتے ہیں، جب وہ جاتا ہے بیچارہ جس نے دیا ہے مجرم کی طرح جا کر کے بار بار مانگتا ہے، اور جو قرض لیا ہے جج کی طرح تاریخ پہ تاریخ دیتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ ذرا دیکھیں، غور فرمائیں۔ سامنے کرام سوچیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو اسلامی ڈھانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ اس لیے احتجاج ہو رہا ہے، اس لیے پروگرام ہو رہا ہے، تاکہ آپ حدیثوں کو سن کر آپ اپنے اندر اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ جب اصلاح کی بات آتی ہے، جب کسی بات کو سمجھانے کی باری آتی ہے، تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ یہ عنوان، یہ ٹاپک فلاں نوجوان کو، فلاں شخص کو سننا چاہیے تھا، کیونکہ یہ برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں، جب کوئی نماز پر بیان کرتا ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ اس کو نماز پڑھنا چاہیے، کبھی جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے۔ سامنے کرام اور جو 5 نماز ہے وہ کون پڑھے گا؟ جب اسی طرح شراب پر تقریر ہوتی تو آپ یہ سوچتے ہو کہ فلاں نوجوان کو اصلاح کرنی چاہیے۔ سامنے کرام سب کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو پہلے اپنی فکر کرو، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، ایمان والو اپنے آپ کو، پہلے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ اس آگ سے، جس آگ کے بارے میں کہا گیا، حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں۔ سامعین کرام ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا کی آگ ہے، اور اس آگ کے پاس کتنی طاقت ہے، کتنی پاور ہے، اے نوجوانوں آئیے میں بتاتا چلوں۔ اس دنیا کی آگ میں جب اس مٹی کو ڈالا جاتا ہے تو اس کو اینٹ بنا دیتی ہے۔ اس دنیا کی آگ میں جب ایک سونار اپنے سونے کو ڈالتا ہے تو اس کو پگھلا دیتی ہے۔ دنیا کی آگ میں جب ایک لوہار اپنے لوہے کو ڈالتا ہے تو دنیا کی آگ کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے کہ جس شکل میں چاہتی ہے اس کو موڑ دیتی ہے، اور اس آگ سے جہنم کی آگ اور 70 گنا تیز ہے۔ جب اللہ ہمیں اس آگ میں ڈالے گا تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ اے نوجوانوں، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ دنیا کی آگ کو تیز کرنے کے لیے مٹی کا تیل ڈالتے ہیں، پٹرول ڈالتے ہیں، لکڑی ڈالتے ہیں تاکہ آگ اور تیز ہوتا جائے، تاکہ اس کی شعلہ اور بڑھتی جائے، لیکن ہم نے یہ جاننے کی کوشش کیا کہ جہنم کی آگ کو تیز کرنے کے لیے کون ڈالا جائے گا؟ میں ڈالا جاؤں گا، آپ ڈالے جاؤ گے، انسان ڈالا جائے گا، پتھر ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کے ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ وہ آگ اتنی خطرناک ہے، اس آگ سے بچانے کے لیے ہم نے اپنے اندر کہاں تک اصلاح کیا؟ اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے آپ سے سوال کریں۔ سامنے کرام معاشرے میں دیکھیں، ایک دوسرے کا حق مارنا، ایک دوسروں کا ستانا، اگر پاور ہے، وکیل سے پہچان ہے، پیسے ہیں، دوسروں کا زمین ہڑپنا، یہ لوگوں نے یہ مقصد سمجھ لیا ہے، کامیابی سمجھ لیا ہے۔ سامنے کرام حدیث آپ کے سامنے رکھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے من ظلم قید شبر تغرقہ من 7 سینہ، کہ جس نے ایک بالش برابر زمین ہڑپ لیا ظلم کر کے، اپنی پاور، اپنی پہچان، اپنی طاقت دکھا کر کے ایک بگھا، ایک بالش برابر زمین ہڑپ لیا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا بوجھ اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ ذرا غور فرمائیں، ایک بگھا، اور آج معاشرے میں پورا بگھاوے قائم ہے، ان کا کیا حال ہوگا؟ لہذا ان سب چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہم سمجھتے ہیں اس پر ضرور غور کریں۔ سامنے کرام، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور بھی دین کا کام کرتے ہیں لیکن کسی کا آپ نے حق مارا ہے تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، فقال ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامة بصلاة وصیام وزکاة ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا وأكرم على هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أخرجه مسلم۔ سامعین کرام، اس حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں، چند منٹ آپ کے سامنے اور باتیں کراؤں گا کیونکہ یہ مائک بہت ظالم ہے، ساتھ نہیں دے رہا۔ نبی کریم کہتے ہیں کہ بیان کرتے کہتے ہیں کہ یہ صحابہ سوال کرتے ہیں، یہ صحابہ یہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ جو سمجھو بتاتے ہیں، مختصر یہ جانے، نبی کریم کہتے ہیں قیامت کے دن جو لوگوں کو ستایا ہوگا، تکلیف دیا ہوگا لیکن نیکی لے کر لایا ہوگا، اس کی نیکی اٹھا کر اسے دے دی جائے گی، اور اگر مظلوم ابھی بھی باقی ہے جس پر ظلم کیا ہوگا تو اس کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ آپ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔
تو ذرا غور فرمائیں، آج معاشرے میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں کسی کو 99 نعمت دے دیتا ہے، معاشرے میں آج اللہ تعالیٰ کسی کو 99 نعمت دے دیتا ہے اور ایک نعمت چھین لیتا ہے، تو ہم نوجوان، ہم انسان نہ شکری کرتے ہیں، نہ فرمانی کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ سامعین کرام، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت آپ کے بچے ہیں، آپ کے اولاد ہیں۔ اے لوگوں، ایک مرتبہ جا کر ان سے سوال کرو، ان سے جا کر پوچھو جن کے پاس بچے نہیں ہیں ان کے دل پر کیا گزرتی ہے، ان سے جا کر پوچھو۔ اگر ہم غور کریں، اگر ہم سوچیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 پیر دیا ہے جن سے ہم چل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 ہاتھ دیا ہے جن سے ہم اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں دیا ہے جن سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اے نوجوانوں، اے لوگوں، ایک مرتبہ جا کر ان سے پوچھو جن کے پاس چلنے کے لیے پیر نہیں ہے، وہ یہی سوچتا ہے کہ اے اللہ، اگر آج تو نے مجھے پیر دیا ہوگا میں بھی اس کی طرح رشتے داروں کے یہاں چلتا۔ اے نوجوانوں، اس کے دل پر کیا گزرتی ہے، جا کر پوچھو جن کے آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، جن کے آنکھوں میں دیکھنے کی بینائی نہیں ہے، وہ دل ہی دل میں یہ سوچتا ہے کہ اے اللہ، آج تو نے مجھے آنکھ نہیں دیا ہے، آج میں اپنے اس ماں کو نہیں دیکھ سکتا جو ماں مجھے 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھی تھی۔ اے اللہ، آج میں اپنے اس ماں کو نہیں دیکھ سکتا جو ماں مجھے 2 سال تک دودھ پلائی تھی۔ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت آپ کے جسم میں بھی موجود ہے۔ اے نوجوانوں، غور کریں، ہم سوچیں یہ زندگی مختصر سی ہے، ہم بہت نافرمانی کر چکے ہیں، یہ زندگی بہت کم ہے۔ ہمیں اس وقت احساس ہوگا، ہمیں اس وقت احساس ہوگا اپنے زندگی کا جب ہم جاگنی کے عالم میں ہوں گے، جب روح ہماری حلق میں اٹک جائے گی، جب دم لگا ہوا ہوگا کہ یہ دنیا سے جانے والا ہے۔ اتنے میں تمہارے پیر کے سامنے ایک نوجوان کھڑا ہوگا، کہے گا کہ یہ تو دنیا سے جانے والا ہے، یہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ اے نوجوانوں، ادھر سے ایک آدمی کہے گا کہ یہ لمبی لمبی سانس لینے لگا ہے، اپنے گھر والوں کو پہچاننے سے انکار کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ، ایک مرتبہ الحمدللہ نہیں کہتا رہا ہے۔ اے نوجوانوں، سنو سنو، ادھر سے ایک آدمی کہے گا کہ ذرا فون کر کے کسی ڈاکٹر کو بلا دو، کسی حکیم کو بلاؤ۔ لیکن اے لوگوں، اب آپ کا زندگی کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب آپ کو کوئی اچھا ڈاکٹر، اب آپ کو کوئی اچھا حکیم آپ کو جینے کا امید نہیں دلا سکتا۔ اے نوجوانوں، اتنے میں سور بچے گا، اس کے پیر سر پڑ گئے، اس کے ہاتھ سر پڑ گئے، یہ تو دنیا سے چلا گیا، یہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب کتنے تمہارے دوست ہوں گے ادھر کفن کی تیاری کریں گے، جتنے تمہارے دوست ہوں گے، جتنے تمہارے دشمن ہوں گے ادھر خوشیاں منائیں گے۔ جس بیٹی کو، جس بچی کو آپ نے بڑے ناز و پیار سے پالا تھا، وہ بچی ہاتھ پکڑے گی، کہے گی اے ابو جان، مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ مگر وہ باپ اپنی بیٹی کو تسلی نہیں دے سکتا، وہ باپ اپنی بیٹی کو چپ نہیں کرا سکتا کیونکہ وہ دنیا سے چلا گیا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ اے نوجوانوں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے بارے میں سوچ بچے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے صحابہ جو فرماتے ہیں، وہ خذ من صحتک لسقمک ومن حیاتک لموتک، رواہ البخاری کتاب الرقاق۔ جوانی کی حالت میں اس قدر نیکیاں کما لو، اس قدر نیکیاں اکٹھا کر لو کہ جو موت کے بعد بھی نفع بخش ہو۔ سامعین کرام، آج ہمارا نوجوان، آج ہمارے معاشرے کے لوگ کسی اور سے محبت کرتا ہے، کسی اور ایکٹر کو اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ سمجھتا ہے، اس کے مطابق اپنا بات رکھتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ سامعین کرام، سیرت کی کتابوں کو دیکھو، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
دین پہنچائے ہیں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ اور نوجوانوں سنو سنو، آؤ میں بتاتا چلتا ہوں، حضرت ابو بکر جن کو یار غار کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے پر 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا تھا۔ آپ کے صحابہ ابو بکر اور جب دونوں غار ثور کی طرف جا رہے ہیں، حضرت ابو بکر کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ باہر ٹھہر جائیے، آپ باہر رکیے، پہلے میں غار میں چلا جاتا ہوں، غار کو صاف کر دیتا ہوں۔ اے نوجوانوں، اس لیے کہا تاکہ اگر غار میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو، تاکہ کوئی تکلیف دینے والی جانور ہو تو اس کا سامنا مجھ سے ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محفوظ رہ جائیں۔ سامعین کرام، ابو بکر غار میں چلے گئے، غار کو صاف کر دیتے ہیں، غار میں جتنا سوراخ ہوتا ہے اپنی لنگی کو، اپنی چادر کو، سارے سوراخ کو ڈھک دیتے ہیں، لیکن پھر بھی 2 سوراخ باقی رہ جاتا ہے۔ ان دونوں سوراخوں میں اپنے پیر کو لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ اندر تشریف لائیے، دشمن آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اے نوجوانوں، میں آپ کو احساس یہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیاوی معاملوں میں کس قدر محبت اور نفرت کیا کرتے تھے۔ آج جب نبی کا فرمان آتا ہے، نبی کے فرمان پر ہم ٹھکرا دیتے ہیں اور اپنے نفسانی کے مطابق، اپنے دل کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ سامعین کرام، نوجوانوں سنو سنو، اللہ کے نبی غار میں چلے گئے، حضرت ابو بکر کے آغوش میں، حضرت ابو بکر کے گود میں اپنا مبارک سر رکھ کر سو جاتے ہیں کہ اچانک اسی دوران، اچانک اسی بیچ ایک زہریلا جانور حضرت ابو بکر کے پیر میں ڈس لیتا ہے۔ حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پر گرا۔ حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اسی زہریلے جانور نے مجھ کو ڈس لیا ہے، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زخم پر اپنا لعاب مبارک لگا دیتے ہیں اور وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ اے لوگوں، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں بھی، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور کسی کی نہ سنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابى وقیل من یابى یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنۃ ومن عصانی فقد ابى۔ نبی کریم کہتے ہیں کہ میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس شخص کا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا۔ صحابہ نے سوال کیا، صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، کیا ایسا کوئی انسان ہوگا وہ کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو، جس نے میری بات مانی، جس نے میری نقش قدم پر چلا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری بات نہیں مانا، جس نے میری نقش قدم پر نہیں چلا وہ جنت میں جانے سے انکار کرے گا۔ تو سامعین کرام، یہ اجلاس اس لیے ہو رہا ہے، یہ پروگرام اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نبی کی باتوں پر جانیں اور نبی کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارے ذہن میں شیطان ہے تو اس کو بگاڑ دے، وہ ہمیں بہکائے گا، وہ ہمیں وسوسہ ڈالے گا، یہ فضول ہے، یہ بیکار ہے۔ لیکن اے لوگوں، یہ فضول نہیں ہے، یہ بیکار نہیں ہے۔ میں آپ کو یقین دلاؤں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ رہنا، اے فرشتوں تم گواہ رہنا، جو آج اس پروگرام میں آئے ہیں، جو نوجوان، جو ماؤں بہنیں، جو مجنون اس پروگرام میں آئے ہیں، اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں قیامت کے دن میں ان سب کو معاف کر دوں گا، ان سب کے صغیرہ گناہ کو میں معاف کر دوں گا۔ سامعین کرام، یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، فرشتے بڑے گھیرے ہوئے ہیں، ہم پر سکینت نازل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا ذکر فرشتوں کے بیچ میں فرما رہا ہے، یہ ہماری اور آپ کی فضیلت ہے، یہ مجلس کی فضیلت ہے۔ لہٰذا جاننے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو اسلامی
ढांचे में डालने की कोशिश करें, अपने इस्लाह की कोशिश करें, अपने बच्चों की इस्लाह की कोशिश करें। सामीन कराम, आज माशरा का जायजा लें, हमारा माशरा कहाँ जा रहा है। हर आदमी हर बदली के शिकायत करता है, हमारे घर के लोग बिगड़ चुके हैं, हमारे घर में शांति नहीं है, अमन नहीं है, क्यों नहीं है। सामीन कराम, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करें, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करें, उलमाए किराम से पूछने की कोशिश करें और उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारें। आइए अल्लाह से दुआ करो कि रब्बे कदीर हम सबको किताब और सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। ए अल्लाह, आज हम जो नौजवान जो बुजुर्ग इस प्रोग्राम में आए हैं, ए अल्लाह जिनकी गुनाहों को माफ फरमाना। अल्लाह हम नादान हैं, अल्लाह हम गुनहगार हैं, अल्लाह हम खताकार हैं, हमारी जुबान इतनी गुनहगार कि हम अपनी जुबान से तेरा नाम नहीं ले सकता। ए अल्लाह, हमारे पैर इतने गुनहगार कि हम अपने पैर से तेरी घरों में नहीं जा सकता। लेकिन ए अल्लाह, तेरे नबी कहता है, तेरा हबीब कहता है कि गुनहगारों में, खताकारों में सबसे बेहतर वो गुनहगार है, सबसे बेहतर वो है, सबसे अच्छा वो है जो सबसे ज्यादा तौबा करने वाला हो। अल्लाह, हम सिर्फ दिल से तौबा करते हैं। अल्लाह, इंसानों के अंदर, हम नौजवानों के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि एक गुनाहों का सजा बर्दाश्त कर सके। अल्लाह, सुबह से शाम तक हम गुनाह करते हैं। अल्लाह, तेरी बारगाह में तौबा करते हैं। अल्लाह, तुम्हारी गुनाह को माफ फरमाना। अल्लाह, हम नौजवानों के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा कर दे। अल्लाह, सब लोगों के अंदर सहाबत से ईमान और जज्बा पैदा कर दे। हम सब लोगों के अंदर अपना खौफ और अपना डर पैदा कर दे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। जज़ाकल्लाह खैर जज़ा। मोहतरम हज़रात, अभी आप हज़रात इस्लाम माशरा के ताल्लुक से पुरमत खिताब समाअत फरमा रहे थे। अब मैं अपने अगले खतीब की दावत देने से पहले आप हज़रात के सामने एक नज़र पेश करने के लिए